اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 آج ہم سورہ احزاب جو ہے اس کا فرسٹ درس پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ احزاب کا اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں۔ اس سورت کا نام جو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے سورہ احزاب، یہ لفظ حزب کی جمع ہے اور حزب کا معنی گروہ ہے، یعنی کہ سورہ احزاب کا معنی گروہوں سے ہے۔ سورہ احزاب جو ہے اس کا لفظ الاحزاب اس سورت کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 5 ہجری میں مختلف قبائل پر مشتمل کفار ایک لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے، جس میں کئی احزاب یعنی گروہ شامل تھے۔ سب کا مقصد اسلامی ریاست اور اہل اسلام کا مکمل خاتمہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی اور سارے لشکر یہ ناکام ہو گئے۔ گویا غزوہ احزاب کے اہم واقعات کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ احزاب کہتے ہیں۔ اس سورت کے 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں، یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا، اکثر پیپر میں آبجیکٹیو میں آتا ہے۔ اس سورت کے 9 رکوع اور 73 جو ہے آیات ہیں۔ اس میں اہم مضامین جن پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کیے ہیں، اس میں ایک تو انسانی دل کے بارے میں بتایا۔ اللہ نے بتایا کہ کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بلکہ سب میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ زہار کا بتایا کہ اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، اسے شریعت اسلامیہ میں زہار کر، یا بیوی کو ماں کہنا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے تو اسے زہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ وہ عورتیں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ پھر منہ بولے بیٹوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں جو شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا، وہ اس کے حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا اور اس سے پردہ بھی نہیں کیا جاتا تھا اور وراثت کا باقاعدہ مالک ہوتا تھا۔ اسلام میں جو منہ بولا بیٹا ہے اسے حقیقی بیٹا سمجھنا حرام ہے، نیز حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، کسی کو بیٹا کہنے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ پھر ازواج محترات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کو تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ پھر ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو مسلمانوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ جب مسلمانوں پر اوپر نیچے سے جو کفار ہیں وہ حملہ آور ہوئے تو ان کی آنکھیں پھر گئیں۔ منافقین نے اس موقع پہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکہ کیا، اور مختلف بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں سے فرار ہوتے رہے۔ اس ہولناک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے اور اہل اسلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ازواج سے کہہ دیں کہ تمہیں دینی دنیاوی زندگی اور اگر اس کی زیب و زینت چاہیے تو میں تمہیں کچھ مال دے کر عمدہ طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی زندگی چاہیے تو پھر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا۔ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں گی، نیک عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر اور باعزت رزق دے گا۔ اگر آپ تقوی اختیار کریں تو دنیا کی کوئی عورت بھی تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ تقوی اختیار کریں، کسی مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کریں، اچھی بات کریں، گھروں میں ٹھہری رہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نیز اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں۔ پھر اعمال صالحہ کی بجا لانے والے مرد یا عورتیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، اور مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے کسی کا اجر کم یا زیادہ نہیں ہے بلکہ برابر ہے۔ صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں جن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعین اللہ اور سراج منیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات تم سے جب کوئی آپ چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس سے تمہارے اور ان کے دل پاکیزہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرو۔ اس کے بعد ہم سورت جو ہے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، والا اور نہیں توتی
نہ کہنا مانیے کافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبی اور پیروی کریں ماں جو یوں ہی وحی کیا گیا علیہ کا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، اور اس کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما ساتھ جو تعملون تم کرتے، خبیرن باخبر، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وتوکل اور بھروسہ کرو اللہ اللہ پر، وتوکل اور بھروسہ کرو اللہ پر، وقفا باللہ وکیلا اور وہی کارساز کافی ہے۔ ماں نہیں جعل بنایا اللہ نے لراجلن کسی شخص کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوف اس کے پہلو میں یا اس کے جسم میں یا اس کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ وما اور نہیں جعل بنائے ازواجکم تمہاری بیویوں کو، ازواجکم اللائی جن سے تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتہم تمہاری مائیں، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ وما اور نہیں جعل بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹے، ابناءکم تمہارے بیٹے، نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ ذالکم یہ ہیں قولکم باتیں تمہارا کہنا، بافواہم تمہارے منہ کی، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ اور اللہ یقولو کہتا ہے حق سچ بات، وہوا اور وہ یقدی ہدایت دیتا ہے، سبیل سیدھے راستے کی، اور اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ادعو ہم تم پکارو لآبائہم ان کے باپوں سے، ہوا وہ اقسط زیادہ انصاف کی بات، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اور تم انہیں ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات زیادہ انصاف والی ہے۔ فَإِن پس اگر لم نہیں تعلموا تم جانتے، آباءہم ان کے باپوں کو، فإخوانہم پس وہ تمہارے بھائی، اخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وموالکم تمہارے دوست ہیں۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کا معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ اور نہیں ہے علیکم تم کو، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں، تم نے غلطی کی اس کے ساتھ، ولیکن اور لیکن، ماں جو تعمدت تم نے قصد یعنی دل کے ارادے سے کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہے اس پر کوئی بھی گناہ نہیں، لیکن جو بات تم قصد یعنی دل کے ارادے سے کرو گے اس پر تمہاری پوچھ گچھ ہے یا اس پر تمہارا مواخذہ ہے۔ وقان اللہ اور اللہ ہے غفور رحیمہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حقدار ہیں، بالمومنین مومنین سے، من انفسہم ان کے نفس سے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضہم بعض، اولا زیادہ قریب ہیں، بعض کے، اور فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی روح سے، من المومنین مومنوں سے، والمہاجرین مہاجروں سے، اور اللہ کی کتاب کی روح سے مومنین اور مہاجرین میں سے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، الا ساتھ، اولئکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروف کوئی نیکی، ٹھیک ہے، جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں مومنین اور مہاجروں سے، لیکن مگر اگر تمہارا اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا اور بات ہے۔ وکانا اور ہے ذالک یہ فی کتاب مستورہ اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے، میثاقاً غلیظا پکا عہد، میثاق غلیظاً پکا عہد۔ اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا، لیسألہ تاکہ پوچھے، صادقین سچوں سے،
انصت کے ہم ان کی سچائی کے بارے میں، تاکہ وہ سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ وعدہ، اور اس نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیمہ، دردناک عذاب، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی فرسٹ جو ہے وہ درس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں سے جو بھی آپ کو مشکل لفظ لگتا ہے، کسی ورڈ کا مطلب نہیں آتا یا کوئی آیت نہیں آتی، تو آپ مجھ سے گروپ میں جا کر پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ درس ہم نیکسٹ پہ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔